حب الوطن من الایمان کے ذریعے سے لوگوں کو تحریک آزادی سے پیچھے ہٹایا جا رہا تھا تو میرے امام میدان میں آ گئے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 296 آپ نے خوب خبر لی۔ آپ فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان، نہ حدیث سے ثابت نہ ہرگز اس کے یہ معنی، دو طرح رد کیا۔ پہلے نمبر پر تو یہ حدیث ہی نہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کا یہ معنی نہیں جو گاندھوی علماء مراد لے رہے ہیں۔ گاندھی کی پالیسی والے کانگریسی ملا جن کا سر امام احمد رضا بریلوی نے نوکے قلم سے الٹا کر دیا۔ حب الوطن من الایمان، دیکھو اعلی حضرت کی ہر طرف نگاہ، کہیں تیمم اور وضو کی پانی کی قسمیں بیان کی ہیں تو دنیا حیران رہ گئی کہ اتنا علم کہاں سے ظاہر ہوا۔ کہیں الاتقا، صرف ایک لفظ قرآن کا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، الاتقا پر عربی میں کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے۔ اور یہ سیاست کے مسائل اور گاندھی کا رد، اور دیوبند کے جو ملا گاندھی کی ساڑی میں چھپے ہوئے تھے، وہ جس کو وہ مہاتما ہی نہیں کہتے تھے، رسول السلام بھی کہتے تھے، اس کے خلاف بر وقت بریلی شریف سے آواز اٹھی۔ میرے امام نے کہا حب الوطن من الایمان، نہ حدیث سے ثابت نہ ہرگز اس کے یہ معنی ہے۔ امام بدر الدین زرکشی نے اپنی کتاب میں، امام شمس الدین سخاوی نے مقاصد حسنہ میں، امام جلال الدین سیوطی نے الدرر المنتشرہ کے اندر یہ فرمایا ہے، اس روایت کے بارے میں لم اقف علیہ، کہ ہم تو اس پہ واقف ہی نہیں کہ یہ کوئی حدیث ہو۔ یہ ان کے حوالے ہیں۔ اور کہا یہ کیا ہے؟ امام سخاوی نے کہا اصل ایک عربی بدوی کا یہ قول ہے، یا حکیمان ہند کے کلام میں اس کو بولا گیا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد فرمایا یہ تو حدیث ہے ہی نہیں، اور تم اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو جو جد و جہد آزادی کر رہے، جو ہند میں نبوی سلطنت قائم کرنا چاہتے ہیں، تم ان پہ فتوے لگا رہے ہو کہ یہ دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا زبردست استدلال پیش کیا۔ حب وطن پر تو رب ذوالجلال نے ہجرت از وطن کو ترجیح دی ہے۔ آیت پیش کی کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین توفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ جب ہجرت جنہوں نے نہ کی مکہ مکرمہ سے، رب ان سے پوچھے گا کہ تم کیوں نہ پہنچے رب کے نبی کے پاس ہجرت کر کے، تو رب ذوالجلال نے ان کے لیے یہ فرما الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا رب کی زمین کھلی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ تو کہاں گی وطن کی محبت؟ رب تو کہتا ہے وطن کی محبت پر دین کی محبت کو غالب کرو۔ وطن کی محبت روکتی ہے کہ وطن چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مکہ مکرمہ حالانکہ کتنا مقدس وطن تھا، لیکن وہاں بھی فضیلت ہجرت کی آ گئی۔ اگر وطن کی محبت مکہ مکرمہ میں کام نہیں کر سکی تو ہند میں کیسے کرے گی؟ جب آزادی کا پاکستان کا اعلان ہو گیا تو تقریریں تھی ان نکھٹو علماء کی، علماء سو کی، کہتے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دلی کا لال قلعہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آگرہ کا تاج محل کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ گنگا جمنا کی وادی۔ وہ یہ تقریریں کر رہے تھے اور اہل سنت یہ کہہ رہے تھے گنگا جمنا چھوڑو، زمزم کی بات کرو، دلی کا لال قلعہ چھوڑو، مدینہ منورہ کی بات کرو۔ یہ فکر جب راجے ہوئی ہے تو اللہ نے پاکستان جیسا دیس عطا فرمایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پھر فرمایا جو مدینہ طیبہ کی حاضری پر حب وطن کو ترجیح دیں وہ ظالموں کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ کی حاضری پر حب وطن کو ترجیح دیں وہ ظالموں کی طرح ہیں، اور جو حب وطن کو خاک بوسی آستان عرش نشاں پر تصدق کریں وہ تو مقبولوں میں ہیں۔
کہا وطن کی محبت اگر بڑی چیز ہوتی تو پھر مدینہ منورہ کی حاضری پر ان کو فضیلت دی جاتی جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا مال مویشی دیکھتے رہتے ہیں اور ادھر نہیں جاتے، تو کہا جاتا یہ بڑے خدا رسیدہ ہیں کہ وطن سے پیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیات پیش کر کے اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کی آیت بھی ان لفظوں کا رد کر رہی ہے، حدیث ہے ہی نہیں، آیت ان کے خلاف ہے۔ اور پھر چونکہ اعلی حضرت جب چلتے ہیں تو جس سمت آگے ہیں سکے بٹھا دیے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر یہ جملہ مان لیا جائے، حدیث تو ہے نہیں لیکن اور کسی کا قول ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ نہیں جو گاندھی کے پجاری کر رہے ہیں، حب الوطن من الایمان کا مطلب کیا ہے؟ فرمانے لگے اس وطن سے مراد ہند نہیں، اس وطن سے مراد پنجاب نہیں، اس وطن سے مراد بلوچستان نہیں، اس وطن سے مراد روئے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں۔ حب الوطن من الایمان، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ میرے امام نے کہا وہ وطن جس کی محبت ایمان سے ہے، یعنی جس کی محبت ایمان ہے، وہ کیا وطن ہے؟ فرماتے ہیں وطن اصلی جہاں سے آدمی آیا تھا، وطن اصلی مراد ہے۔ گاندھی ٹولہ کہہ رہا تھا اس سے مراد ہے گنگا، گاندھی ٹولہ کہہ رہا تھا اس سے مراد ہے ہند کا کلچر، گاندھی ٹولہ کہہ رہا تھا اس سے مراد ہے لال قلعہ، اعلی حضرت نے کہا اس سے مراد ہے رب ذوالجلال کا دربار۔ کسان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ